السلام علیکم جی، خواجہ منیر۔ آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے دھندہ بدماش۔ اگر آپ پسند کریں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دھندہ بدماش کا اصل نام تو شاید اس کے ماں باپ کو بھی نامعلوم ہو۔ ہم سب اہل محلہ، اس کے بھائی اور حتیٰ کہ اس کے ماں باپ بھی اس کو دھندہ بدماش ہی کہتے تھے۔ اسے دھندہ کہنے کی وجہ تسمیہ کیا رہی ہوگی یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ شاید اس کے سامنے والے دو دانت ذرا بڑے اور نمایاں تھے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، یہ نام اس کو سجتا بھی بہت تھا۔ بوٹا سا قد، سرخ و سفید رنگت، سبز چمکیلی آنکھیں، چوڑا سینہ، مضبوط گھٹا ہوا جسم اور ورزشی جسم، اور سر پر چھوٹے چھوٹے بال۔ طاقت کے ساتھ ساتھ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا، نڈر، بے خوف بانکا، جو سارا دن محلے میں شہزادوں کی طرح پھرتا۔ البتہ شہزادے کے جسم پر ایک دھوتی ہوتی، پیر چپل سے بے نیاز۔ ودو پہلوان اور قادر موچی اس کے یار غار تھے۔ دھندے کے بھائیوں کے نام بھی کچھ اس طرح تھے: ربنا، ڈٹا، بڈا، شادہ، اور والد جو تھا وہ واحد ککا کے نام سے مشہور تھا، شاید اس کا نام واحد بخش ہو۔ یہ واحد ککا طباخی تھا، جو ہمارے علاقے میں روٹیاں اور سالن پکانے والے کو کہتے ہیں۔ دھندے کا باپ واحد ککا اپنی ذات میں پوری انجمن تھا، جہاں بیٹھتا رنگ جما دیتا۔ وہ صحیح معنوں میں داستان گو تھا۔ محلے کے جس تھڑے پر بیٹھتا اپنی باتوں سے مجمع اکٹھا کر لیتا۔ باتیں کیا تھیں؟ رزمیہ گیت تھے، اپنی جوانی کے قصے اور اپنے بیٹوں کی لڑائی جھگڑے میں دلیری اور بانکپن کی داستانیں، دلچسپ اور حیرت سے بھرپور الف لڑ کی کہانیوں کی طرح۔ ان سب قصے کہانیوں میں اس کے کتے جیکی کا مرکزی کردار ہوتا۔ جیکی کی وفاداری اور اس کی ریچھ کے ساتھ لڑائی میں جیکی کی بہادری اور اس کے داؤ پیچ کو نمک مرچ لگا کر پیش کیا جاتا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ ریچھ کے ساتھ لڑائی میں جیکی کی فتح کا جشن اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر منایا جاتا۔ آگے آگے واحد ککا ہوتا اور پیچھے اس کے بیٹے پھولوں کے ہاروں میں لدے ہوئے اور جیکی کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے، جس کے بھی گردن میں پھولوں کے ہار ہوتے۔ محلے کا چکر لگایا جاتا۔ گھر پہنچنے پر خواتین واحد ککا اور جیکی کا گرم جوشی سے استقبال کرتی۔ محلے میں جب بھی لڑائی ہوتی تو دھندے کو آواز دی جاتی۔ دھندہ مولا جٹ کی طرح للکارے مارتا ہوا ایک لمحے میں آن موجود ہوتا، 3 فٹ دور سے مقابل کو ٹکر مار کر بے جان کر دیتا۔ وقت درکار ہوتی تو جیکی کو آواز دی جاتی۔ جیکی کی غراہٹ سے ہی دشمن کے چھکے چھوٹ جاتے۔ اس قدر نڈر اور بے خوف بدماش، جس سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے، محلے کے لیے رحمت تھا۔ مجال ہے جو کوئی اس کے سامنے محلے کی بہو بیٹی سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ محلے کی عورت کو دیکھتے ہی دھندہ گلی کے کنارے پر ہو جاتا، نگاہیں نیچی، اور یہی حال محلے کے بزرگوں کے ساتھ اس کا ہوتا، مؤدب اور بدتمیز۔ مجال ہے کہ اونچی آواز میں بات بھی کر جائے۔ اس طرح کا طرح دار بدماش، جس کی للکار سے لوگ سہم جاتے تھے، بزرگ کی ڈانٹ سے، خاموشی سے خود سہم جاتا۔ برسات کے دنوں میں محلے کی گلیاں پانی سے بھر جاتی، بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا۔ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا، کوئی ایسا ساون آیا ہوتا جس میں دھندے کا گھر نہ گرا ہو۔ گلی میں اچانک شور بپا ہوتا، دھندے کے مکان کی دیوار یا چھت گر جاتی۔ سارا گھر کچی اینٹوں اور گارے سے بنا ہوتا، اور جو موسلادھار بارش کا کہاں سامنا کر سکتا تھا۔ بارش کا موسم گزرتے ہی دھندہ اور اس کے گھر والے بمع خواتین دوبارہ کچا کوٹھا بنانے میں لگ جاتے۔ اگلے سال پھر یہی کہانی دہرائی جاتی۔ ہم نے کوئی بارش ایسی نہیں دیکھی جس میں دھندے کا گھر نہ گرا ہو۔ پھر یوں ہوا کہ دھندے کی شادی ہو گئی۔ ماہی میراثی نے دھندے کی شادی پر خوب دوڑے گائے۔ لمبا سا کرتا اور گردن میں تعویذ ڈال کر دھندہ بہت خوش نظر آنے لگا۔ محبت کی شادی پر دونوں خاندان باخوشی شریک ہوئے۔ اس کی فطرت کی بغاوت بھی دبنے لگی تھی۔ عورت کے پیار نے غالب بدماش کو مغلوب کر دیا تھا۔ روز روز کا دنگا فساد بھی کم ہونے لگا تھا۔ علاقے کی بندر باڑ پر ساتھ کے محلے کے بدماشوں کے ساتھ خون خرابے میں بھی کمی آنے لگی تھی۔ دھندہ جب بھی کالے شاہ درزی کی دکان کے تھڑے پر نظر آتا تو بات بات پر مسکراتا اور کہکا لگاتا۔ پھر یوں ہوا کہ دھندہ اداس رہنے لگا۔ سوری، ابھی تک میرا گلا ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مان پڑنے لگی، اس کا بانکپن پھیکا پڑنے لگا۔ دھندے کی ماں کہتی دھندے کو اس کی بیوی کی نظر لگ گئی ہے۔ دھندے کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ اپنا غم کسی کو نہ بتاتا، جتنے منہ اس کی اتنی باتیں۔ کوئی کہتا دھندے کی بیوی سے کھٹپٹ ہے، کوئی کہتا
धुंधा कमाता जो नहीं, इसलिए इसकी बीवी इसको मुंह नहीं लगाती। कुछ मालूम नहीं कौन सा गम धुंधे को अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था, कुछ पता ना चला आखिर बात क्या थी। फिर अफगानिस्तान और रूस और अमेरिका में जंग छिड़ गई। हमने अफगानिस्तान में गोला बारूद और इंसानी कुमक फराहम की और बार्टर सिस्टम के तहत बदले में कलाशनकोव, बम धमाके और हेरोइन मिली। खूब नक्द सौदा था जिसमें साहब इक़्तिदार की इक़्तिदार को तवालत मिली और अवाम को गम, इस हाथ दे उस हाथ ले। बम धमाके और कलाशनकोव तो हमारे महल्ले में ना पहुंची थी, मगर हेरोइन खूब पहुंची और महल्ले के हर छोटे बड़े हीरो को ये हेरोइन लग गई। वो पायलट तो ना बन सके मगर जहाज जरूर बन गए। धुंधे ने भी नई नवेली हीरोइन को तलाश कर लिया था। धुंधे ने भी नई नवेली हीरोइन को तलाश कर लिया था और धुंधे का मुआशका इस हीरोइन के साथ तब तक निभा जब तक जिस्म में कस बल रहे। तौइफ की तरह हीरोइन का नशा भी सर चढ़कर बोलता है। दोनों जुड़वा बहनें हैं और तब तक फ्लर्ट करती हैं जब तक जिस्म में जान और जेब में माल रहे। गाहे गाहे धुंधा मुझसे भी नशे के लिए पैसा मांगता। अक्खड़ धुंधे की हालत और मिन्नत समाजत देखकर मुझे बहुत तरस आता और पैसे बहरत देने ही बनते। धुंधे को मोहल्ले के बच्चे भी छेड़ने लगे थे और आवाजें कसते। धुंधा अब इस काबिल भी ना रहा था कि बच्चों के पत्थरों से और आवाजों से बच सके। बच्चों के तंग करने पर धुंधा मदद के लिए पुकारता, मैं को बचाओ, मैं को बचाओ। सारे मोहल्ले की इज्जत का रखवाला अब अपने बचाव भी नहीं कर सकता था। इसके छोटे भाई तक इसको पीटते हुए मुंह और सर पर हाथ रख लेता। शायद जिस्म दर्द से आरी हो गया था। धुंधे की बीवी धुंधे को हेरोइन के हवाले करके भाइयों के पास चली गई। हेरोइन का फ्लर्ट भी अब इख्तिताम को था। जब धुंधे के बड़े भाई को कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा हुई तब धुंधे की मां ने आखिरी हिचकी ली। वाहिद कक्का बेटों के दुख में बिस्तर को जा लगा। उस दिन रबने को फांसी हुई धुंधे का भाई, उस दिन वाहिद कक्का भी बेटे को जा मिला। धुंधा क्यों पीछे रहता। अगली सुबह धुंधा नाली में ऊंधा पड़ा पाया गया। वाहिद कक्के के 2 मरले के घर में अब भी नज्जा, शादा, बिड्डा 18 बच्चों के साथ रहते हैं। धुंधे के भाई बिड्डे को शुगर के साथ कैंसर वाला फोड़ा निकल आया है। कभी शेर और तलवार वाली गोली से भी कैंसर का फोड़ा ठीक होता है। मुकद्दर तो दीवार पे लिखा है। पाकिस्तान के हर छठे घर में वाहिद कक्का रहता है जिसके बच्चे नशा करते हैं, फांसी चढ़ जाते हैं, दवा ना मिलने से मर जाते हैं, जिनका एक कमरे का घर बरसात में गिर जाता है। इनके हिस्से का रिस्क मुकद्दर वाले खाते हैं। यही तो मुकद्दर में लिखा है। मुकद्दर तो दीवार पे लिखा है।